السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ مما وہ پینڈو سا ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر رہے ہیں تو افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹس کھا لی۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو کیا، لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سارم کو کہا، سارم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے سارم۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسینٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموشی سے اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑوں کی صفائی کرتی۔ سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا۔ سارم افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم کیونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے۔ سارم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی، اٹھ کر سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا،
اور افشاں کے سر میں آئل لگانے لگا۔ افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ سکرب کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشاں حیران تھی، اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم۔ افشاں شاور لے کر آئی، آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ افشاں نے اپنی دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشاں نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، افشاں قسمت والوں کو ایسے مرد اور ایسے ہمسفر ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جان کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشاں مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشاں نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی تھی، اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا، کہا، افشاں میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا، تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ پیپرز نکالے ایک لفافے سے اور افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، افشاں جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ افشاں نے کہا، بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا، نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشاں کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت، سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشاں نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا، یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہوں نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سارم کو کیا سمجھتی، سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جاؤں۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی، سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ کیے سویا تھا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پہ خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟
सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने सारिम को चेक किया। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किस लिए जीऊँ? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो सर दबा दूँ। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा ज़मीन पर गिर गई। सारिम ये क्या कर दिया तुमने? सारिम मुझे माफ़ कर दो सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो ज़िंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद कि अब मोहब्बत का वक्त ख़त्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आज़ाद कर गया था अफशा को। फारिस तो बस इतना कहता है, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफ़र को सीने से लगाओ, एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी ज़िंदगी है, न जाने कब बिछड़ जाएं, जब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो, किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को ज़िंदगी में ही सीने से लगा लो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी।